اتنی خاموش راتیں تھیں کہ صرف ہوا کا سرسرانا سنائی دیتا تھا۔ گورکھپور کے ایک پرسکون گاؤں میں رہتی تھی ایک ایسی نازک زندگی جس کا دل محبت میں گرفتار تھا، مگر اس کا دماغ اندھی خواہشات میں گم۔ لوگ اسے جانتے تھے، ایک شائستہ لڑکی، پڑھائی میں اچھا، گھر والوں سے محبت کرنے والی، مگر آج کل اس کے اندر کچھ تبدیلیاں دکھ رہی تھی۔ رات ہوتی تو وہ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتی، پھر سب بے خبر اپنی نیند میں گم ہو جاتے۔ اگلی صبح جواب ملتا، نیند بے حد گہری، جیسے سب کو کوئی سحر ہو گیا ہو۔ لوگ سوچتے آج بہت تھکاوٹ لگ رہی ہے، کل بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ قصہ ہے ایک باریک سی دیواروں، خاموش کمرے اور چھپی ہوئی دعوتوں کا، جہاں سچی محبت بھی سچائی کی مایوسی میں بدل سکتی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہی تھا، یہ نیند کی دوا کہاں سے آتی ہے اور کون تھا اس کی اصل وجہ؟ دراصل ایک لڑکی جس کی عمر 14-15 سال ہوتی ہے، وہ ایک نوجوان کے عشق میں گرفتار ہوتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن کچھ ایسا کر کے جاتی ہے کہ گھر والوں کو ایک دن شک ہو جاتا ہے۔ اس رات ہوا کچھ ایسا جیسے تقدیر نے ایک سیاہ راز آشکار کرنا لکھ رکھا تھا۔ 8ویں کلاس کی طالبہ، عمر تقریباً 14 سے 15 سال، اس کے والد سخت گیر مگر اپنی بچی کا خیال رکھنے والے گاؤں میں اپنی بیٹی کی بدلتی روش پر غور کر رہے تھے۔ اس کی والدہ اور دادی گھر کے اندر دائرے میں رہ کر اپنی بیٹی اور پوتی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس کی اچھے سے پرورش کر رہی تھی، مگر اندھی نیند سے بے خبر۔ اس کا بوائے فرینڈ، پڑوسی نوجوان، عمر 22 سال، ایک پرسکون شکل مگر چھپی ہوئی نیت کے ساتھ محبت میں جکڑا کسی اور مقصد کے تحت۔ گاؤں کے لوگ، پولیس اور آخرکار پردہ تب اٹھا جب پولیس نے اس کا راز فاش کیا۔ یہ کہانی 1 جنوری سے شروع ہوتی ہے۔ لڑکی کے والد جو ایک پینٹرز ہے اور مشتعل محنت سے شہر میں کماتے ہیں، 1 ماہ بعد گاؤں واپس آئے۔ وہ خوش تھے مگر جلد ہی ان کی خوشی تلخیوں میں بدل گئی جب وہ گھر آئے تو دیکھا کہ بیٹی اکثر دیر رات تک موبائل پر کسی سے باتیں کرتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سب کو اچانک نیند آ جاتی ہے۔ پہلا دن تھا جب والد کو کچھ عجیب لگا، اور پھر کچھ دنوں میں ان کے اندر ایک شک پیدا ہونے لگا۔ کئی راتیں ایسی گئی جب والد نے اپنے اندر بے سکونی محسوس کی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی اور دادی سے کہا، یہ نیند معمولی نہیں لگ رہی، جیسے سب کے اندر کوئی جادو ہو گیا ہو۔ سب نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے۔ نیند اچانک بے حد گہری ہو جاتی ہے، جیسے دنیا کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہو۔ یہی وہ مقام تھا جب تقدیر نے اس راز پر سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ والد نے بیوی سے کہا، آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں جاننا ہوگا کہ کیا چل رہا ہے۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، تم پاگل ہو گئے ہو، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ والد نے سخت انداز میں جواب دیا، آج ہمیں سچ جاننا ہے۔ وہ رات سب نے کھانا صرف رکھا مگر کھایا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر نیند کا ڈرامہ کیا جیسے سب سو رہے ہوں۔ اتنے میں گھڑی کی سوئی 11:30 بجا رہی تھی، اور پھر ایک ہلکی سی آواز آئی۔ کھڑکی کے نیچے سے کسی کے قدموں کے چاپ سنائی دی، دروازے کی تالے کی کھنک، پھر وہ بیٹی شال اوڑھے آہستہ آہستہ اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سانس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب والد نے بیٹی کو باہر جاتے دیکھا تو اس نے خاموشی سے پیچھا کیا، اور پرکشش تاریکی میں وہ بیٹی 200 میٹر دور ایک گھر میں داخل ہو گئی، وہی پڑوسی نوجوان۔ خاندان والوں نے پہنچ کر دیکھا تو بیٹی نوجوان کے ساتھ کمرے میں گلچھرے اڑا رہی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ، نظر میں وہی محبت، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ والد نے دروازے پر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس کے چہرے سے وہ نقاب اتر گیا جو ماں باپ نے
اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھا تھا۔ محبت کا سچ پنجرے میں قید تھا اور والد نے اپنی بیٹی کو بالآخر سمجھایا کہ یہ صرف ایک محبت نہیں بلکہ ایک خطرناک راز بھی تھا۔ بعد میں جب بیٹی سے قریب پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے وہ سب باتیں بتا دی جو اس نے چھپائی تھی۔ وہ بتائی کہ وہ 1 سال سے اس نوجوان سے بات کر رہی ہے اور وہی اسے سونے کی دوا بھی دیتا ہے، یعنی نیند کی، تاکہ وہ سب کو بے ہوش کر کے اور پھر رات میں میرے پاس آ سکو تاکہ ہم ایک ساتھ وقت گزار سکے۔ یہ اعتراف ایسا تھا جیسے خاموشی کا طوفان آسمان سے اس گھر پر بجلی کی طرح گر گیا ہو۔ گاؤں میں بات پھیلی، لوگ حیرت زدہ تھے، والد غم زدہ اور پولیس متحیر۔ سب سوچ رہے تھے یہ محبت تھی یا اعتماد کے ساتھ کی گئی بے حرمتی، یہ وشواس گھات تھا یا پھر بچوں کے جھوٹ کا نتیجہ تھا۔ یہ معاملہ صرف محبت کا نہیں۔ پولیس نے پوکسو ایکٹ کے تحت مختلف دفعات کے تحت رپورٹ درج کر لی۔ نوجوان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ گاؤں میں ہر کوئی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ کہتے تھے یہ لڑکی غلط سمت میں بڑھ گئی، کچھ کہتے تھے اس کے والد نے بہتر احتیاط نہیں کی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ آج ہر بزرگ، نوجوان، ماں باپ ایک سوال پوچھ رہے تھے، کیا محبت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر والوں کو بے ہوش کر دے اور پھر اپنے عاشق کے ساتھ میل جول بڑھانے لگ جائے؟ کلائمیکس وہ رات تھی جب پورا گاؤں جمع ہوا۔ لڑکی اپنے والدین کے سامنے بیٹھی۔ نوجوان کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی، مگر عدالت سے ابھی بھی کوئی تسلی بخش فیصلہ نہیں آیا تھا۔ یہ محبت نہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ محبت کسی کے خاندان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لڑکی نے دیکھا اپنے والدین کی آنکھوں میں درد، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی بولی، مجھے لگا یہ محبت ہے، میں نے سچائی کو غلط سمجھ لیا۔ پھر اس نوجوان کا جواب آیا، وہ گاؤں کے باہر سے پکڑا گیا۔ پولیس آئی، اس نے سرد بے حسی سے کہا، میں نے اسے صرف قریب رہنے کے لیے کہا تھا، مگر یہ حد میں نہیں۔ یہ الفاظ کسی تیز تلوار کی مانند تھا، انہوں نے سب کی سماعتوں میں درد کا زخم چھوڑ دیا۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ سنایا، لڑکی کو خصوصی رہنمائی اور نوجوان کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں میں وہ رات جیسے کسی قدیم داستان کا اختتام ہو۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ زندگی کے فیصلوں، خاندان کی محبت، حدوں اور قانون کی طاقت کی بھی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ چھوٹی عمر میں جذبات کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور کیسے ایک سادہ خیال زندگی بدل سکتی ہے۔